بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ لوگ جو طاقتور حلقوں کے قریب سمجھے جاتے ہیں اب وہ ٹیلی ویژن پر آ کر یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جناب پہلے احتساب ہوگا پھر انتخاب ہوگا، اور جو لوگ کرپٹ ہیں ان کی صفائی کر کے اور ایسی لیڈرشپ سامنے لائی جائے گی جو صاف شفاف ہو، اور پھر الیکشن ہوں گے۔ کنٹرولڈ الیکشنز کی بھی بات ہو رہی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جب سے حکومت ختم ہوئی ہے پہلی دفعہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس طرح کے بیانات دینا شروع کر دیے ہیں۔ ان کو بھی اب عمران خان کی یاد آنے لگ گئی ہے، ان کا نام لینے لگ گئے ہیں، اور ایک طرح سے ہمدردی کا اظہار بھی کرنے لگ گئے ہیں کہ جناب جو سیاستدان، یہ لفظ ہے، جو سیاستدان اس وقت سزا بھگت رہے ہیں، جیل میں ہیں، ان کو کہوں گا گھبرانا نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن سے شکوے بھی شروع کر دیے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن کی دوغلی پالیسی ہے۔ 90 دن کے اندر الیکشن کا مطالبہ بھی بلاول بھٹو صاحب کو اب یاد آ گیا ہے۔ اس کے ساتھ جناب یہ بھی یاد آ گیا ہے کہ جی الیکشنز کروائے جائیں، کٹ پتلیاں نہیں ہونی چاہیے۔ اب نگران سیٹ اپ ان کو کٹ پتلی لگنے لگ گیا ہے، اور کوئی بھی جیتے، چاہے عمران خان ہی جیتے، ان کو حکومت بنانے دی جائے۔ ورنہ پہلے تو جناب وہ کہتے تھے ویلکم ٹو پرانا پاکستان، اور عمران خان سے ہی ان کی ہر تقریر شروع ہوتی تھی، عمران خان پر ختم ہوتی تھی ان پر تنقید کر کے، جس طرح مریم نواز صاحبہ تقریر کرتی ہیں۔ یہی حال بلاول کا تھا جب تک حکومت میں رہے ہیں۔ اب فضل الرحمان صاحب ہیں، وہ پیپلز پارٹی کو برا کہہ رہے ہیں، بلاول صاحب اور طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اور نون لیگ جو ہے وہ ان کے خلاف بات کر رہی ہے جی اب ہم سندھ میں جائیں گے۔ تو یہ چکر کیا ہے؟ یہ تو اب ایک دوسرے کے خلاف ہونے لگ گئے ہیں۔ اب دباؤ بڑا بڑھ رہا ہے، کیونکہ سٹاپ لسٹ کا کہا جا رہا ہے کہ بہت لوگوں کے نام ہے، سینکڑوں لوگوں کے نام ہیں۔ بعض لوگ ذرائع سے خبر دے رہے ہیں، بعض رپورٹرز، کہ جی اس میں بلاول کا بھی نام ہے، مراد علی شاہ کا بھی نام ہے۔ کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی جو لوگ سیاستدانوں کے ساتھ کام کرتے ہیں، بڑے بڑے افسران، ان کے مشیر وغیرہ، اس طرح کے لوگ، ان کے نام ہیں، اور کسی کو نہ باہر جانے دیا جائے، انہوں نے بڑی کرپشن کی ہے۔ تو اس حوالے سے بلاول صاحب اب کہہ رہے ہیں جی کٹ پتلیاں نہ کی جائیں، پہلے بھی اس طرح کے لوگ مسلط کیے گئے ہیں، ہمارا مقابلہ مہنگائی سے ہے، بے روزگاری سے ہے، غربت سے ہے، تو 15 سال سے تو آپ سندھ میں ہیں، اور یہ مقابلہ آپ ہارتے چلے گئے ہیں، عوام کو بھی ہرایا آپ نے اس معاملے میں۔ اب ان کو یہ خیال آنے لگ گئے ہیں، تو عمران خان صاحب کے حوالے سے اب بات بھی کرنے لگ گئے ہیں، اور کہ جی ان کی بھی حکومت آئے تو کوئی حرج نہیں، یہ سب باتیں کرنے لگے ہیں۔ کیونکہ 90 دن کی بات یا الیکشنز کی بات پہلے تو صرف اور صرف تحریک انصاف کر رہی تھی، اب ان کو یاد آنے لگ گئے ہیں الیکشنز۔ اب فضل الرحمان صاحب کو بھی یاد آنے لگ گئے ہیں جب ان کا خیبر پختونخوا میں وہ کابینہ سے حصہ ختم ہوا ہے، اور اب تو میں دیکھ رہا تھا پیپلز پارٹی کے نئی بخاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب بڑی بڑی اہم وزارتیں فضل الرحمان صاحب لیتے رہے، اور وہ شامل نہ ہوتے تو حکومت نہیں بن سکتی تھی، تو نہ شامل ہوتے پھر نہ حکومت بنتی، الیکشن ہو جاتے۔ تو اس وقت مولانا کو خیال نہیں آیا، اب کہہ رہے ہیں جی پیپلز پارٹی کی وجہ سے الیکشن نہیں ہو سکے، تو سب اب الیکشنز ڈیلے کا ذمہ دار ایک دوسرے کو ٹھہرا رہے ہیں، لیکن آج سب الیکشنز کی طرف رہے ہیں۔ وہ موقف جو عمران خان کا پہلے دن سے ہے کہ الیکشن الیکشن الیکشن، اب سارے اس کی گردان کرنے لگے ہیں، صرف نون لیگ باقی رہ گئی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ جناب ان پر چونکہ ہاتھ ہلکا رکھا جائے گا اس سارے احتساب کے عمل میں، تو لہٰذا وہ آگے کی ڈیل کر رہے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب اگلی باری شہباز شریف صاحب ڈن ہے۔ نواز شریف صاحب پر ابھی نیگوسیشنز چل رہی ہیں، لیکن شہباز شریف صاحب تو وزیر اعظم کی مہر لگوا چکے ہیں، انہوں نے سارا کچھ اسی لیے کیا تھا کہ ان کی ڈیل ہو چکی ہے۔ تحریک انصاف کی طرف سے جناب اب پہلی دفعہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کے حوالے سے بڑی واضح سٹیٹمنٹ آ گئی ہے، جس میں کہا جا رہا ہے کہ صدر اپنا آئینی فرض ادا کریں اور الیکشن کی تاریخ دیں۔ اب آج صدر پاکستان کی 5 سال کی مدت ختم ہو رہی ہے، وہ صرف اس وجہ سے کنٹینیو کر رہے ہیں کہ ابھی تو الیکشنز ہی نہیں ہو سکتے، صدر کا انتخاب ہو ہی نہیں سکتا، اور جب تک کوئی نیا صدر منتخب نہ ہو جائے تب تک صدر ڈاکٹر عارف علوی کنٹینیو کریں گے۔ لیکن خیال یہ تھا کہ جس طرح سے وہ آپ نے دیکھا کہ 2 قوانین پر دستخط نہ کرنے کا معاملہ آیا، انہوں نے ٹویٹ کر دی کہ جی میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں میں نے یہ قانون پہ دستخط نہیں کیے، اور بات بھی ثابت ہوئی دستخط تو نہیں تھے، لیکن بہرحال پھر بھی وہ قانون بن گیا، ابھی تک کنفیوژن ہے۔ اس کے بعد یہ بھی خبر آئی کامران یوسف صاحب نے دی کہ جی 2 اہم شخصیات نے صدر مملکت سے ملاقات کی ہے، پھر لوگوں نے کہا کہ جی اس کے بعد صدر بھی سیدھے ہو گئے ہیں، یعنی سیدھے ہو کر بیٹھ گئے ہیں، یہ ہوا ہے، جا تو کہیں نہیں رہے۔ لیکن اب تحریک انصاف یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ جی آپ اپنا جو آئینی فرض ہے وہ ادا کریں۔ آئین میں لکھا ہے کہ جب اسمبلی تحلیل ہوگی، اور اس بارے میں صدر جو ہیں وہ وزارت قانون سے مشورہ کرتے رہے، ان کے اپنے یعنی انڈیپینڈنٹلی ان کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی ماہر قانون سے بات کر سکتے ہیں کہ جی الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے الیکشن کو کمیشن کو اختیار دیا گیا، لیکن آئین میں صدر ہی جب اسمبلیاں تحلیل کرنے پر دستخط کرے گا تو اس کے بعد صدر تاریخ دے گا الیکشنز کی، جو 90 دن سے آگے نہیں ہوگی، تو الیکشن کی تاریخ صدر اناؤنس کریں۔ اب وکلاء بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب الیکشن کی تاریخ صدر اناؤنس کریں، ڈرے نہیں، گھبرائیں نہیں، خوفزدہ نہ ہوں، اپنا فرض تو پورا کریں۔ تو صدر کیوں نہیں یہ کر رہے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔
ملاقاتیں اپنی جگہ ان کی، سارا کچھ اپنی جگہ، لیکن کیا اس کے بعد جس طرح بہت سے تجزیہ کا ٹیلی ویژن پر آ کے کہنا ہے کہ جی صدر پاکستان کو سمجھا دیا گیا ہے، پھر وہی بات جو دھمکی آمیز ہوتی ہے کہ جی بہت سے لوگ جو فیصلہ دینے والے ہیں، کچھ ججز، ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ انہوں نے ریٹائر بھی ہونا ہے، جو سسٹم ہے وہ ریئیکٹ کر رہا ہے، وہ ریئیکٹ کرے گا، صدر کو بھی تاریخ نہیں دینی چاہیے ورنہ سسٹم ریئیکٹ کرے گا، آئینی بحران آ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ تو یہ جو دھمکی ہے، کیا پھر صدر ان دھمکیوں میں آ گئے ہیں، ان سے مروب ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ تاریخ تو دے نہیں رہے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاملات عدالتوں میں بھی گئے ہوئے ہیں، سپریم کورٹ بار جا چکی، اس سے پہلے تحریک انصاف، جماعت اسلامی جا چکی، وہ تو کہہ رہے ہیں 90 دن کے اندر الیکشن کا۔ اب جسٹس قاضی فائز صاحب چیف جسٹس بنیں گے تبھی ان معاملات کو لگتا ہے کہ دیکھا جائے گا، مگر صدر پاکستان پر تحریک انصاف کی طرف سے پریشر بڑھ رہا ہے اور شکوک و شبہات بڑھ رہے ہیں کہ جناب ایک شخص جس کو صدر بنوایا تحریک انصاف نے، وہ جب یعنی وقت آیا ہے، نازک موڑ آیا ہے، اصل تب پتہ لگتا ہے۔ پہلے بھی آپ نے دیکھا بہت سے لوگ چھوڑ کر چلے گئے، ادھر ادھر ہو گئے، مخالف سمت میں جا کر کھڑے ہو گئے، سب کا پتہ لگ گیا۔ اور اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی عمران خان صاحب نے کہا جی جس طرح پریس کٹک نے کیا ہے یہ تو بہت ہی غلط ہے۔ ابھی حال ہی میں جو ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب کے وکیل شیر افضل مروت کی عمران خان سے، اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے جی کہ پریس کٹک تو ایک گنا نہیں اٹھا سکتا، تو ایک گنا نہیں توڑ سکتا، تو تحریک انصاف کیا توڑے گا۔ اور پرویز خٹک صاحب کا جو حالیہ ایک کارنر میٹنگ کہیں یا چھوٹا سا جلسہ کہیں، اس میں جو خطاب ہے وہ تو اب عمران خان پر تنقید ہی نہیں اس طرح کر رہے، وہ کہتے ہیں جی پی ڈی ایم کے خلاف ہم آئے ہیں، ہم تو پی ڈی ایم کی چوری کے خلاف آئے ہیں۔ اور سابق وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب وہ بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، جی عمران خان تحریک انصاف کے خلاف ہم نے کوئی بات نہیں کرنی۔ شاید ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ جناب عمران خان کی پاپولیرٹی اتنی ہے کہ ووٹ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم تو کھڑے نہیں ہو سکیں گے، لوگوں میں جا نہیں سکیں گے کہ اگر ہم یعنی اس طرح کوئی تنقید وغیرہ کریں گے۔ تو لہٰذا ہر کوئی اپنی دوڑ میں لگا ہوا ہے۔ فضل الرحمان صاحب پیپلز پارٹی پر الزامات، یہ بھی بات چل رہی ہے کہ شاید آنے والے الیکشنز میں سندھ میں ایم کیو ایم، جی ڈی اے، فضل الرحمان اور نون لیگ یہ مل کر پیپلز پارٹی کے خلاف ایکشن لڑ رہے ہوں، اور کیونکہ ہر ایک کی دوڑ ہے کہ جناب میں زیادہ ایکسیپٹیبل ہوں، میں زیادہ تابع دار ہوں گا، آپ ہمیں موقع دیں، لیکن جو احتساب کی تلوار لٹک رہی ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو بہرحال اب جناب صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی کا ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہے، باقی جماعتیں تو لگتا ہے کہیں نہ کہیں چیخو پکار شروع ہو جائے گی۔ پہلے بڑے خوش تھے کہ جناب تحریک انصاف جس طرح دباؤ میں ہے ہمیں بالکل راستہ مل جائے گا اور یہ تو بین ہو جائے گی۔ نون لیگ کے بہت سے لوگ کہتے رہے، اس خواہش کا اظہار کرتے رہے، جماعت فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے لوگ جی بین ہونا چاہیے، بین ہونا چاہیے تاکہ ہمیں کھلی چھوٹ مل سکے۔ اب وہ بھی کچھ ملاقاتوں کے بعد اور چیزوں کے بعد یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید تحریک انصاف بین نہ ہو، اور صرف یہ ہے کہ کنٹرول ان کو جتنا کر سکیں کریں گے، لیکن کتنا کریں گے، کیونکہ جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں اس میں تحریک انصاف بہت مارجن سے جیتی نظر آ رہی ہے ضمنی الیکشنز میں۔ تو یہ بھی ان کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے کہ کہیں اب جس طرح محمد علی درانی صاحب ملے ہیں صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی سے، جس کے بارے میں بات کی، اب ہر کوئی اس کی بات کر رہا ہے، ہر کوئی اس پر بات کر رہا ہے کہ جب یہ ملے تھے شہباز شریف سے تو اس وقت بھی کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ شہباز شریف وزیر اعظم بن جائیں گے، حالات بدل جائیں گے۔ تو یہ وہی محمد علی درانی ہے، اب صدر سے مل لیا ہے انہوں نے، اب دیگر جگہوں پر جائیں گے، تو کیا ماحول تو نہیں بدلنے لگا؟ کہیں جناب دوبارہ تحریک انصاف کے لیے کوئی تھوڑا سا راستہ تو نہیں بننے لگا؟ تھوڑا سا بھی راستہ بن گیا تو ہم تو برباد ہیں۔ یوں بند ہوئی بھی ہے تحریک انصاف۔ ابھی تک یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے ایک سابق صوبائی وزیر جو ٹریفک ایکسیڈنٹ میں جاں بحق ہو گئے، ان کی اہلیہ بھی، ان کی ہمشیرہ بھی اس میں جاں بحق ہو گئے، تو وہ بھی روپوش تھے، چھپے ہوئے تھے، اور وہ بس ان کو پتہ لگا کہ شاید کچھ چھاپا پڑنے لگا ہے، ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے، تو وہاں سے جا رہے تھے۔ تحریک انصاف کا یہ موقف ہے، تو وہ رستے میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ تو زیر اعتاب ابھی بھی تحریک انصاف ہے، اس کے باوجود آپ دیکھ لیجئے مقبولیت کہاں پر ہے، الیکشنز میں کیا نظر آ رہا ہے۔ تو ذرا سے اس کو راستہ مل گیا تو ہم تو فارغ ہیں، کیونکہ ہم نے تاریخ کی بدترین مہنگائی کر کے دکھائی ہے، بدترین گورننس کر کے دکھائی ہے، ہر طرح سے بربادی کی ہے۔ آئینی لحاظ سے آپ دیکھیں، قانونی لحاظ سے دیکھیں، جو اداروں کے درمیان ٹکراؤ، صرف یہ کہ ہاں تابع داری کی ہم نے بڑی کوشش کی، لیکن اب ان کو لگ رہا ہے کہ اتنی تابع داری کے باوجود اگر ہمیں اس کا صلہ نہیں ملتا اور کہیں پاپولیرٹی کی وجہ سے تحریک انصاف کا راستہ بن جاتا ہے، اور جس طرح کہا جا رہا ہے کہ جی احتساب ہوگا، تو تحریک انصاف کا تو معاملہ اس طرح کا نہیں نظر آ رہا، کیونکہ جن پر کرپشن کے الزامات تھے تحریک انصاف میں، جس پر بھی کرپشن کا کوئی بھی الزام تھا، وہ تو اب جناب اپنی صاف شفاف کوئی استحکام پاکستان پارٹی بنا چکا، کوئی پرویز خٹک کی طرح جناب پی ٹی آئی پارلیمنٹری بنا چکا، وہ تو جناب انہوں نے تو اپنی تو صفائی وغیرہ سے کروا لی۔ اب جو لوگ زیر اعتاب ہیں وہ کرپشن کی وجہ سے نہیں ہیں،
تو یہ جو کرپشن کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ ہوں گے، یہ تو پھر وہ پی ڈی ایم والی جماعتیں ہوں گی، تو اس لیے ان کو خوف ہے کہ یہ تو احتساب کا سارا کچھ ہماری طرف نہ آ جائے۔ تو اب ان کو 90 دن یاد آ رہے ہیں، الیکشن یاد آ رہا ہے، اب ان کو نگران سیٹ اپ بھی برا لگنے لگ گیا ہے، ان کو الیکشن کمیشن میں بھی خامیاں نظر آنے لگ گئی ہیں، اور یہ سب وہ باتیں اب کر رہے ہیں جو عمران خان کر رہے تھے، اور یہ اب ان کو ایکسیپٹ کرنے کو بھی تیار ہو رہے ہیں۔ تو یہ جناب اس وقت تازہ ترین صورتحال ہے۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔